ایمان والا ہو کے رب کا باغی بن کر زندگی گزار رہا ہے، یہ نشے میں تھا، یہ جی بہت ماں کی باتیں گری، جی جو گری ہوئی باتیں تھی اور جری ہوئی باتیں تھی لگی تو اس نے جھوٹا اتارا اور ماں کے چہرے پر مارنا شروع کیا، چہرے پر مارنا شروع کیا۔ وہ ماں سر پکڑ کر بیٹھی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا اللہ یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اپنے اولاد کو جنم نہیں دیا تھا، اللہ یہ دن آپ نے دکھایا ہے، اللہ جی اب میں جینا نہیں چاہتی، اللہ جی مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، اس خبیث کو عبرت کی سزا دیجیے، اور اللہ جب میں مروں اس کو میرے جنازے میں شریک ہونا نصیب نہ ہو۔ جیسا تیسا ہو گیا، اب رات گزری ہے، کہتے ہو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرا تھا، پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اندھیرے میں اٹھ کر جا رہا تھا، کوئی چیز لگی پیروں پر تو پیروں پر لگنے پر خون نکلنے لگا، بڑی تکلیف، صبح اٹھا، نشتر ہاسپٹل گیا، لاہور گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں دکھا لیا، لیکن میرا پیر صحیح نہیں ہوا، وہ سڑنا شروع ہو گیا، کیڑے اس کے اندر سے جھڑنا شروع ہو گئے۔ آخر ڈاکٹروں نے بتایا کہ جی آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، پیر کاٹنا پڑے گا تب جا کے بات بنے گی۔ ڈاکٹروں کے کہنے پر پیر کٹوا دیا، بیوی ٹھیک سے بات نہیں کرتی، بچے گالیاں دیتے ہیں، کتے کی طرح بہیو کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا میرا کاروبار چلا گیا، میری دکانیں سامنے کھڑی نہیں ہے، یہ سب چلی گئے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، بچے قریب نہیں آتے، بلاتا ہوں کیئر نہیں کرتے، بچے روٹی مانگتا ہوں تو کتوں کی طرح، جیسے کتوں کو سامنے روٹی ڈالا جاتا ہے، بچے کتوں کی طرح روٹی پھینک دیتے ہیں، مکھیاں بھی بھگا رہی ہیں، گوشت سے کیڑے چڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاؤ میں نے ماں کی نافرمانی کی ہے؟ میرے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نوجوان اکثر بیٹھے اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو، اگر ناراض پاؤں پکڑ لو، وہ تمہاری جنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 سے 3 مرتبہ کہا اس کی ناک خاک میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ناک مٹی میں مل جائے؟ ڈرے صحابہ، نبی بددعا دے کہ ناک مٹی میں ملے، یعنی بربادی کی دعا، لعنت بھیج رہا ہو نبی۔ اللہ کے نبی کون ہے وہ؟ کہا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہو، وہ مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اگر راضی نہیں کرتا تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ میرے بھائیوں، آدمی کچھ نہ کرے، صبح اٹھے، اپنے ماں باپ کو جائے، ماں باپ کے پاس جا کر جی چہرے کے اوپر دیکھے ماں باپ کے خوشنما چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ماں باپ کو دیکھے۔ ماں باپ دونوں ہیں، اللہ پاک 2 حج مقبول کا ثواب لکھے گا۔ آج تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں پکایا، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے کیا کیا میرے لیے؟ کپڑا تو اچھا پہنے گا، بیوی بچے کو اچھی شاپنگ کرائے گا، مہینے سے مہینے کھانے کھلائے گا، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے اس کو پارٹی دے گا۔ جب باپ کو دینے کی باری آتی ہے 30-40 روپے کا کپڑا لا کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے تجھے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ بابا جی تجھے جوتے کی کیا ضرورت ہے؟ پرسوں ہی دیے تھے 200 روپے، کتنا خرچ کرتا ہے؟ مر کیوں نہیں چاہتا؟ شکر مناؤ، انہوں نے تیرے پیدا ہونے کے بعد گلا دبا کے جی تجھے مارا نہیں ہے، تجھے سینے سے لگا کے جی تجھے پالا ہے۔ تو پیشاب کرتے رہے تو باقاعدہ ماں پیشاب میں سو جاتی ہے کہ میرے بچے کو سردی نہ لگے، اس کو باقاعدہ رضائی میں سلاتی ہے۔ تیرا باپ سارا دن تیری روٹی کے لیے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارا دن سردی اور گرمی دھوپ کی تپش میں کام کر کے تیرے منہ میں جی حلال غذا لا کر پہنچاتا ہے، تو نے یہ سلا دیا۔ علیہ السلام نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے جنازہ پڑھنے کے بعد جی مسجد نبوی
جنت البقیع کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اعلان کیا تھا، لوگوں سن لو، جس کے ماں باپ ناراض ہیں اللہ کی اس پر لعنت، آسمان و زمینوں کی لعنت، چاند سورج ستاروں کی لعنت، اللہ نے لعنت، اللہ کے ساری لعنتیں اس پر گزرے گی، اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کا ذکر قبول نہیں، اس کی تلاوت قبول نہیں ہے۔ سکھ دے کر زندگی گزارو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، قبر میں ٹھنڈک والی زندگی چاہتے ہو، اپنے ماں باپ سے دعائیں لو۔ جو ماں باپ کو سکھ رکھتا ہے، سکھی رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو سکھی رکھتے ہیں۔ واقعات بہت زیادہ ہیں، میں سنانے پر بیٹھ جاؤں تو بڑی لمبی فہرست ہے کہ ماں کے نافرمانوں کو اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے دنیا میں۔ اور دوسرا زانی مرد، زانیہ عورتیں، اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، زناکار مرد اور زناکار عورتوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ زنا کی جو شروعات ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے۔ جن آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہو وہ آنکھیں اللہ کا دیدار کیسے کریں گی؟ بولو بھائی، اللہ کا دیدار کیسے کریں گی؟ وہ سرور کون مکہ کے ہاتھوں سے جام کوثر کیسا پیے گی؟ جو باقاعدہ موبائلوں کی گند دیکھ کر رات گزارتا ہو، وہ نوجوان اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں کی جماعت جب سامنے سے نامحرم آ رہی ہو آنکھوں کے پردے لٹکا لو، اللہ پاک ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، عبادت میں چاشنی عطا فرمائیں گے، نمازوں میں دل لگے گا۔ حدیث میں آتا ہے جی زنا آنکھوں کا زنا ہو یا شرمگاہ کا زنا ہو، جو بندہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک سجدے کا مزہ چھین لیتا ہے، عبادت کا مزہ چھن جاتا ہے۔ اور جو عورت خوشبو لگا کے، گجرا لگا کے، بالوں کو سوار کے، لالی لگا کے، پاؤڈر لگا کے، بھڑکتی ہوئی خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے، اس نیت سے نکلے کہ غیر محرم مجھے پسند کرے، غیر محرم مجھے گھور کر دیکھے، جتنے مردوں نے اس کو گھور کر دیکھا، 1000 مردوں نے دیکھا، 50,000 مردوں نے دیکھا، حدیث میں آتا ہے سب مردوں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اور قدر اچھی ہوگی زناکار مرد کی، کیا سوچا آپ نے؟ مسلم بھی ایسا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میرا ایک بڑے اللہ والے ہیں، ایک مرتبہ گئے قبرستان میں، گورکھپور سے پوچھنے لگے، اور سے سنے بھائی جانے کی ویزا نہ بنائیں، ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے ماشاءاللہ جی چائے کا بھی نظم کیا ہے، ہوٹلوں پر جانا، ادھر گپ شپ مارنا، ماشاءاللہ جھنجھٹ ختم ہے، عبادت کریں جی، ذکر کریں، جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار پڑھیں، قرآن آتا ہے قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن کی تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نیک اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی روئے اللہ کے سامنے۔ ارے رونا بھی بہت بڑا کمال ہے، رونا نہیں آتا، رونے کی شکل ہی بناؤ، اللہ کو محبت آ جائے گی، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ حدیث جی مسلم بن یسار کا واقعہ، مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ہمارے علاقے کے گورکھپور سے ملا۔ گورکھپور کسے کہتے ہیں بھائی؟ بولو، قبریں کھودنے والے کو ملا، قبریں کھودنے والے سے ملا اور کہنے لگا بابا جی مجھے آپ بتاؤ کہ آپ نے کوئی اتنے سال ہو گئے، بڈھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ہمیں تک سفید ہو گئی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی معاملہ قبرستان میں پیش آیا جو جی آپ نے دیکھا ہو؟ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا کہ جی ایک واقعہ اس ناچیز کو اللہ پاک نے ایسا دکھایا ہے کہ میں وہ واقعہ دیکھنے کے بعد میری زندگی سدھر گئی ہے، پہلے ایسا ویسا تھا لیکن اللہ پاک نے اس ناچیز کو
دکھا دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا معمول تھا کہ میں قبریں کھود کر رکھتا تھا، قبریں کھود کر رکھتا تھا، ایک قبر کھودا، دو قبر کھودا، تین قبر کھودا، ایسے اشتاق رکھتا تھا۔ لوگ آ کے قبر کھودنے کی مزدوری دے کے جی وہ قبر خرید لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ قبر کھودے، ایک قبر کھودی، بڑی نازک ملائم مٹی ہے، دوسری قبر کھودی، اس سے نازک مٹی ہے، اندر سے قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ پھر تیسری قبر کے بارے میں بولا، جی جیسے ہی میں قبر کھودنے کے لیے کھڑا ہوا، اندر سے تپش آ رہی ہے، لو آ رہی ہے، گرم گرم ہوائیں، جی پاؤں چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے تین قبر کھودی اور قبرستان میں بڑا سا درخت تھا، اس کو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اب انتظار کرنے لگا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، میری اس قبر کو، تینوں قبر کو ایک ایک کر کے خرید لے گا، کچھ بچے کچھ پیسے بچ جائیں گے، کوئی دھندا پانی ہو جائے گا، کوئی دال روٹی لے لیں گے، گھر کے لیے کھانے پینے کا نظام ہو جائے گا، قبر خرید لیں گے۔ انتظار میں بیٹھے رہے، تھوڑی دیر گزرا تھا کہ ایک جنازہ آیا۔ جی اس سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے قبریں کھود کر بیٹھے ہیں، قبریں کھود کر بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ بابا جی قبروں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آسمان سے دو گھوڑے، دو آدمی یعنی فرشتے اترے ہیں، ان کے ماتھوں کے اوپر تاج سجا ہوا ہے، عمامہ رکھا ہوا ہے، دو گھوڑے اترے، 7 فرشتے ہیں، نورانی چہرے ہیں، نور ٹپک رہا ہے ان کے چہروں سے۔ بابا جی حیران رہ گئے اور آگے گھوڑوں سے اتر کر پہلے قبر جو کھودی تھی اس کے پاس گئے، ایک پائٹے کھڑا ہوا، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پائٹے ایک سرہانے کھڑا ہوا۔ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، جو پائٹے کھڑا ہوا اسے کہہ رہا کہ جی لکھو، اس کے ہاتھ میں قلم ہے، پرچہ ہے، لکھو اس قبر کے بارے میں۔ فرشتے نے کہا کیا لکھوں؟ دوسرے فرشتے نے کہا لکھو 12 میل لمبی 12 میل چوڑی، سرہانے پائی کے اگل بغل 12 میل لمبی چوڑی لکھ دو اس قبر کو۔ پھر دوسری قبر کی طرف آئے اور فرشتے نے کہا لکھو جی۔ وہ فرشتہ کہتا کیا لکھوں؟ وہ کہنے لگے تا حد نگاہ لکھو، مردے کی جہاں تک نگاہ چاہے وہاں تک اس قبر کے بارے میں لکھ دو۔ اب تیسری قبر کے بارے میں آئے تو فرشتہ کہنے لگا لکھو، وہ کہنے لگا کیا لکھوں؟ اب فرشتے نے کہا یہ جو انگوٹھا اور اسی طرح شہادت کی انگلی ہے اس کے درمیان اتنا فاصلہ لکھو۔ دیکھ رہے میری انگلی؟ ہاں بھائی، اتنا فاصلہ لکھو۔ اب قبر اتنی چوڑی ہے، اب وہ لکھا جا رہا ہے کتنا؟ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ اتنا۔ تو بابا جی حیران ہو گئے، پھر انہوں نے دفتر جی لپیٹا، گھوڑوں پر سوار ہوئے، آسمان کی طرف چلے۔ اب بابا جی کو تو پتہ چل گیا تھا قبروں کا حال کیا ہے۔ اب تھوڑی دیر انتظار کیا تو ایک جنازہ آتا ہوا دکھا، جس میں صرف 4 آدمی جنازہ پکڑے ہوئے ہیں اور 5 آدمی پیچھے چل رہے ہیں۔ کل ملا کے کتنے آدمی ہوئے؟ بولو بھائی 9 آدمی ہوئے۔ 9 آدمی لے کر آئے تو بابا جی سوچ میں پڑ گئے، یہ پہلی قبر خریدیں گے۔ اس قبر کے بارے میں فرشتے نے لکھا تھا 12 میل لمبی 12 میل چوڑی، اور آدمی دیکھو 9 آ رہے ہیں، یہ کون ہوگا؟ یہ ایسی غربت میں کون مرا ہے، ایسی فقیری میں کون مرا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف 9 آدمی آئے ہوں؟ آج تو ہم جنازے ادلے بدلے پڑھتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا اس لیے میں بھی اس کے جنازے میں جاتا ہوں۔ غریب کا تو اللہ ہی مالک ہے، کوئی نہیں پڑھتا غریب کا جنازہ۔ مجھوں پر تاؤ دے کے آرام سے بیٹھو، جنازے نہ پڑھو، موت کی یاد نہ آئے گی، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہ بابا جی سے آ کر کہنے لگے کہ جی یہ روپیہ پیسہ ہے، ہمیں خبر چاہیے، خرید کی خبر۔ اللہ والے نے کہا کہ بھائی یہ اتنا غریب آدمی کون ہے؟ نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی ہے۔ اور بابا جی نے کہا میں اس کی غربت نہیں پوچھتا، میں پوچھتا ہوں کہ یہ آدمی کیسا ہے۔
تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ پیسوں کا غریب ضرور ہے لیکن یہ نمازوں کا غریب نہیں ہے، یہ سجدوں کا غریب نہیں ہے، وہ مدینے والے پر درود بھیجنے پر وہ غربت اختیار نہیں کرتا، کثرت سے اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے۔ اس کی زندگی میں تہجد ناغہ نہیں ہوئی، اشراق ناغہ نہیں ہوئی، نمازیں ناغہ نہیں ہوئی، روزے ناغہ نہیں ہوئے۔ یہ پیسوں کا غریب ہے لیکن یہ نیک اعمال سے بادشاہ ہے۔ اس کے پاس پیسے اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ باقاعدہ اس کے تجہیز و تدفین کا نظام کیا جائے، تو ہم نے چندہ کر کے اس کا تجہیز و تدفین کا نظام کیا، اور جو تجھے مزدوری دی ہے یہ باقاعدہ وہی اجرت ہے چندے کی۔ بابا نے کہا کہ جی میں نیک کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں اس کی پیسے نہیں لینا چاہتا، اجرت واپس کر دی بابا نے۔ اب کفن ہوا، دفن ہو گیا، چلے اب تھوڑی دیر پھر بیٹھے۔ کافی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا۔ جنازہ کیا تھا؟ صرف 4 آدمی اس جنازے کو پکڑ کر لائے، پہلے کے تو 5 پیچھے تھے، اس میں کوئی نہیں تھا۔ بابا جی حیران، اس کو تو تا حد نگاہ ملی ہے۔ اب وہ آدمی دیکھو 4 آدمی ہیں، آیا، انہوں نے چندہ دینا چاہا، بابا جی نے منع کر دیا۔ لوگوں سے پوچھا یہ غریب کون ہے، اور کہا ہمیں بھی نہیں معلوم یہ کون ہے، یہ مسافر تھا، یہ جاتے جاتے ہمارے محلے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے چندہ کر کے اس کی تجہیز و تدفین کا معاملہ کیا ہے۔ وہ بزرگ نے کہا مجھے معلوم ہے یہ مسافر ہے لیکن یہ کوئی اللہ کا بڑا ولی ہے، یہ کوئی رسول اللہ کا سچا پکا عاشق ہے، یہ جھوٹا عاشق نہیں ہے، یہ ڈھڈورت پیٹنے والا عاشق نہیں ہے، یہ نمازیں چھوڑ کے ڈی جے پر ناچنے والا عاشق نہیں ہے، روزہ توڑ کر باقاعدہ سبیلین لگانے والا یہ جھوٹا عاشق نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا سچا پکا عاشق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام ہے، جس کو تا حد نگاہ قبر ملی ہے۔ پھر کفن ہوا، دفن ہوا، پھر آگے کی بات، اب یہ بوڑھے میاں آرام سے پھر بیٹھ گئے۔ پھر بہت کافی عرصے کے بعد، کافی وقت کے بعد انتظار کر کر تھک گئے۔ کہتے ہیں ایک جنازہ آیا، جنازہ کیا تھا؟ لوگوں کا سیلاب آ رہا ہے، جنازے کے پیچھے وہ مخملی لباس، پھول چڑھے ہوئے ہیں جی، ساتھ میں مرثیہ پڑھنے والیاں، وڈیرے، چودھری، پیر، ملنگ، مونچھوں پر تاؤ دینے والے، بڑے بڑے لمبے لمبے بال رکھ کر نبی کی سنتوں کے جنازے نکالنے والے، موٹی موٹی باقاعدہ بلی کے دموں کی طرح مونچھیں رکھنے والے اور باقاعدہ مکمل صاف کرنے والے، ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ کیا آدمیوں کا سیلاب ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں وہ بابا جی، وہ قبر کھودنے والا وہ کون کر کہتا ہے میں قبر کی چوڑائی فرشتوں نے اتنی لکھی تھی، اتنا دیکھا اور بچنے کی کثرت کو دیکھا، حیران ہو گیا، خدا تیرا عجیب معاملہ ہے، تیرے فیصلے عجیب ہوتے ہیں۔ تو بابا آئے، خبر خرید لی، بابا نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ بابے کو بتایا گیا یہ ہمارے چودھری کی بیگم مری ہے، بیگم مری ہے، سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی، وڈیرے وڈیریاں سب آئی ہوئی ہیں جنازہ پڑھنے۔ تو پاپا نے پوچھا میں نہیں پوچھتا کہ یہ کون ہے، یہ بتاؤ یہ کیسی عورت تھی؟ لوگوں نے بتایا زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا، زندگی میں زنا کیا ہے، زندگی پر بے حیائی کے کام کیے ہیں، اس کی سہیلیاں بے حیا سہیلیاں ہیں، اللہ کے سامنے کبھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، رب کے سامنے باتاں جھکانے کی توفیق نہیں ہوئی، رب کے سامنے گرم گرم آنسو بہا کے مغفرت کی بھیک مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے چودھری کی بیگم مری ہے۔ قبریں چیخوں سے بھری ہوئی ہیں، انگاروں سے بھری ہوئی ہیں، کتنے شہزادے، کتنے بادشاہ
جی کتنی بادشاہ اور کتنی ملکائیں باقاعدہ قبروں میں سوئی ہوئی ہیں، ان کی قبروں میں انگارے پڑے ہوئے ہیں، اژدہے اور بچھو ڈس رہے ہیں، ان کے پاس اللہ اور اس کی زندگی، اللہ والی زندگی گزارنے کا جو توشہ تھا ان کے پاس نہیں تھا۔ دنیا تھی، دنیا کے لیے سب کچھ لٹا گئے، لیکن آخرت کا توشہ نہیں تھا۔ بھائیو زناکار مرد جب اللہ کے سامنے جائے گا، زناکار عورتیں جب اللہ کے سامنے جائیں گی، حدیث میں آتا ہے ان کے ماتھے کے اوپر شرمگاہ لٹکی ہوئی ہوگی، وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ میرے بھائی نہ کرو ایسا، یہ فلمیں دیکھنا چھوڑو، یہ غلاظتیں چھوڑو، یہ حرام خوری چھوڑو، ایک گندی مووی دیکھنا چھوڑو، یہ تمہارا آخرت برباد کر دے۔ پہلے بھی بتایا میں نے جی، تقریباً ایسے کچھ 10 سے 15 اعمال ایسے ہیں جس سے کلمہ چھن جاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل اس میں بد نظری ہے۔ بد نظری جو بندہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے کلمہ چھین لیتے ہیں، اس کی زبان کو اللہ پاک کلمے سے کلمہ پڑھنے کی توفیق چھن جاتی ہے مرتے وقت۔ آج یہی ہو رہا ہے، جاؤ روڈوں میں دیکھو، دکانوں پر دیکھو، چھوٹا سا بھی دکان ہوگا تو اس پر بھی لڑکی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ کافروں نے کیا حال بنا دیا، مشرکوں نے کیا حال بنا دیا، فساق و فجار نے کیا حال بنا دیا۔ یہود و نصارہ کو پکا یقین ہے مسلمان کے آگے تلوار کے زور پر ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، شکست دینا ہے تو ان کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلا دو، ان کے گھر گھر پر، ان کے دکانوں پر عورتوں کی تصویر لٹکا دو۔ جب یہ بد نظری کرے گا اس کا ایمان کمزور ہوگا، کمزور ایمان والا وہ جب لڑ نہیں سکتا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ زناکار اگر کوئی مرد ہے، بد نظری کرتا ہے، گندی حرکتیں کرتا ہے، توبہ کرے، آج کی رات توبہ کی ہے، توبہ پر سب معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ نہیں کی ہے، شب قدر کیا، شب برات کیا، شب قدر کی رات پہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ پھر آگے شراب پینے والا، کیا بھائی شراب پینے والا جس نے ایک گھونٹ شراب کر لیا، ایک گھونٹ شراب کر لیا، شراب کا نشہ تھا، ایک وقت آیا توبہ کر لی، پھر ایک گھونٹ پیا، توبہ توڑ کر کیا کیا، پھر شراب پیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا زانیہ مرد اور زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے جو گند نکلتا ہے اس کے اندر اللہ پاک پیپ کو اور خون کو ملا کے پیالے میں ڈال کے شرابی کو پلائیں گے، لو یہ شراب پینے کا انجام ہے۔ لیکن توبہ پر سب معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ پر ایک آدمی ہے نا، ایک آدمی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کی، اس وقت بہت جلال میں باتیں حضرت کی نکل رہی تھی، تو ایک شرابی بھی بیٹھا ہوا کھڑا ہوا مجلس میں، وہ حضرت جی تو کہتا ہے تیرا رب سب معاف کر دیتا ہے، میں دنیا میں نے شراب پی، زنا کیا، حرام خوری کی، سب کچھ کیا ہے، کیا تیرا رب معاف کرے گا؟ تو حضرت نے کہا تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ حضرت نے کہا تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ جی میرا کوئی نشیڑیوں کا اور شرابیوں کا کون انتظار کرے؟ ماں چند دن انتظار کرتی تھی، وہ بھی انتظار کرنا بند کر دی کہ کہیں پڑا ہوا ہوگا، بیوی انتظار کرتی تھی، چند دن گزر گئے، وہ بھی انتظار کرنا بند کر دی، کسی نالی میں گٹر میں پڑا ہوا ہوگا، شراب پی کے ٹن ہو کے پڑا ہوا ہوگا۔ ہم نشیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ اس جہاں میں کوئی نہیں ہے جو میرا انتظار کرے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا میرے بھائی اللہ کی رحمت تیری توبہ کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ بات کہی اللہ کی رحمت میری توبہ کا انتظار کر رہی ہے، تو چیخنا شروع ہو گیا، وجد میں آ گیا، کپڑے پھاڑ لیے، سیدھا گھر گیا، وضو کیا، غسل کیا اور نئے کپڑے پہن کر مسجد آیا۔ مسجد میں آ کر زور زور سے اللہ سے مغفرت کی تھی، اللہ آپ راضی ہو گئے، آپ نے میرے گناہ معاف کر دیے نہیں کر دیے؟ زور زور سے بہت مرتبہ یہ جملہ جب کہنے لگا اللہ آپ نے مجھے معاف کیا نہیں کیا، اللہ آپ نے مجھے معاف کیا نہیں کیا، تو کہتے ہیں بات آتا ہے مسجد کے کونے کونے سے آواز آنے لگی ہاں ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ توبہ پر سب معاف ہو جاتا ہے۔
شرط ہے کہ سچی پکی توبہ کریں کہ آدمی جس حالت میں زندگی گزارتا ہے تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تنامون وتحاسبون بما تعملون، شرابی زندگی گزری ہے، شراب پیتے پیتے مرے گا، کل قیامت کے دن اٹھے گا، بوتل ہاتھ میں ہوگی، شراب پی رہا ہوگا، اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ زنا کرتا ہوا زندگی گزاری تھی، زنا کرتا کرتا مر جائے گا، جب اٹھے گا اللہ کے دربار میں ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، اس کی شرمگاہ ماتھے پر لٹکی ہوئی ہوگی، یہ زنا کار ہے۔ جنید بغدادی کون ہے معلوم ہے؟ یہ حضرت سری سعدی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بزرگ، ان کے شیخ جو تھے، ایک مرتبہ گلی میں جا رہے تھے، جاتے جاتے چند آدمی گھیرے ہوئے ہیں، ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک شرابی ہے، گلی کے کنارے پڑا ہوا ہے، ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں کہتا اللہ 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 کہتا ہے، لوگ گھیرا ڈال کے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ بابا جی گئے جی حضرت سری سمدی رحمۃ اللہ آگے بڑھے تو ساروں کو ہٹایا، چلو یہاں سے اپنا کام کرو۔ ڈنڈا ہاتھ میں تھا اور ایک ڈنڈے کے اشارے سے سر کو بڑھا دیا، تو اس کو دیکھا یہ تو میرے رب کا نام لے رہا ہے۔ تو حضرت سری سمدی رحمۃ اللہ بیٹھے، حضرت جنید بغدادی سے کہا جاؤ ایک ڈول پانی لے کر آؤ، ایک جی لوٹا پانی لے کر آؤ۔ جیسے ہی لے کر آ حضرت جنید بغدادی، انہوں نے اس کا منہ دھلوایا، یہ میرے رب کا نام لے رہا ہے، اس کا منہ دھلوایا۔ لوگ کیا سمجھیں گے شراب پی کر آیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ سامنے آئیں گے اور رب کا نام سنیں گے تو اس کے منہ سے، اس کے بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ پھر دعا مانگی، اللہ مجھ سے جو ہوتا تھا میں نے کیا ہے۔ پھر وہاں سے چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت سری سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد میں اٹھا کر وضو کرا کر ان کو مسجد لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی مسجد پہنچا تو ایک آدمی جس کی زار و قطار ہونے کی آوازیں ہیں، سری سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تہجد پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو جا کر دیکھا، معلوم ہوا وہ کل رات جس کا منہ دھلایا تھا، وہ کل رات کا جو شرابی تھا، وہ سری سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ الہی میں عرضیاز ہوئے تو اللہ کی طرف سے مسجد کے اندر سے آواز آنے لگی، سری تو کیا سمجھتا ہے، تو نے منہ دھلایا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ ارے توبہ پر سب معاف ہو جاتا ہے۔ تو کی ذات سے ڈر کر لے کر زندگی گزارنے والا، تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اچھی باڈی دی اللہ پاک نے، پھر بھی ایک مہینہ روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ صحابہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ تابعین کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ صحابہ کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا، کسی کا سینہ کٹا ہوا ہے، کسی کے تیر تلواروں کے زخم ہیں، بدن کے اندر سے ان کے خون سے مشک کو خوشبو نکل رہی ہوگی، تو میرے بھائی وہ صحابہ کے سامنے تو اپنا منہ لے کر جائے گا، بے نمازی والا منہ لے کر جائے گا، تو ان کو کیا جواب دے گا صحابہ کو؟ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اور شراب کا عادی ہے، توبہ کر لے معاف ہے، توبہ نہیں کرا سوے شب قدر میں بھیک مانگی ہے، پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کتنی چیزوں کے اوپر بات ہوئی بھائی، شرک کرنے والا، والدین کا زنا کرنے والا، چوتھا بولو بھائی شرابی، پانچواں حسد کی آگ میں جلنے والا، کینہ، ایسے ہی لوگوں سے بغض نفرت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد ہے نا، اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ملتا تو کچھ نہیں ہے، سب اس کا اعمال برباد، یہاں غیبت کی، وہاں غیبت کی، یہ ایسا یہ ویسا، یہ ڈبل پیسہ، تو کیسا؟ تو اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو کیسا ہے؟ ایک گریبان میں چھان کے دیکھ۔ آدمی کے اندر تکبر بہت نمونے کا ہوتا ہے، علم کا تکبر، جی، پیسے کا تکبر، حسن خوبصورتی کا تکبر،
پھر اسی طرح خاندان کا تکبر، ارے ہم فلانے ہیں، سید زادے، پٹھان زادے، صدیقی زادے ہیں، ہمارا یہ کٹمب ہے، یہ ہمارا بہت اللہ کے جی حدیث یہ سارے تکبر چھوٹے ہیں۔ علم کا تکبر چھوٹا، پیسے کا تکبر چھوٹا، حسب نسب کا تکبر چھوٹا، حسن خوبصورتی کا تکبر چھوٹا، لیکن ایک تکبر بڑا ہوا ہے، وہ تکبر ہے نیکی کا تکبر۔ آدمی اپنی نیکی کے تکبر میں جی صوفیوں کو بھی گالی دینے لگ جائے، علماء کو بھی گالی دینے لگ جائے، حفاظ کو بھی گالی دینے لگ جائے، بزرگوں کو بھی گالی دینے لگ جائے، محلے کے افراد کو بھی گالی دینے لگ جائے، نیچ نگاہ سے دیکھے، اللہ اس کے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ حدیث علیہ السلام ایک اپنے حوالی کے ساتھ جی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہیں، ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا تھا، لوگوں نے اس کو مار کر بھگا دیا تھا، بڑا نالائق آدمی، بڑا اس کو بجور میں ہم اپنی بستی میں تجھے رکھنا نہیں چاہتے، اوپر پہنچا دیا۔ جیسے ہی یہ جا رہے دونوں، حضرت عیسیٰ آگے ہیں، ان کے پیچھے حوالی ہے، تو وہ دور سے دیکھا ماتھے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماتھے کے اوپر ایک نورانی نبوت کی چمک تھی۔ فوراً اللہ کے سامنے کیا گزاری کی، اللہ جی میں اپنے نبی کے صدقے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ وہ آیا، آگے سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل لیا، اور جو ان کے ساتھ جو حوالی تھا وہ بڑے نیک آدمی تھے، نیک آدمی، لیکن کہتے ہیں جی دور سے آ کر دیکھا، پیچھے لگ گئے تو اتنا کہا، تو کہاں سے منہ اٹھا کر آ گیا؟ ہم اللہ والوں کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کہاں سے جھواڑی، شرابی، زانی، بدکردار، فاسق، فاجر، تو کہاں سے منہ اٹھا کر چلا گیا؟ وہ ان کو جو ان کے شاگرد تھے، ان کے حوالی تھے، انہوں نے صرف دل میں اتنا پیدا آیا، تو کہاں سے منہ اٹھا کر چلا گیا؟ تو ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آئی، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اللہ نے فوراً القاء کیا کہ میرے نبی عیسیٰ روح اللہ، تیرے پیچھے دو بندے چل رہے ہیں، دو بندے، ایک تیرا حوالی ہے، ایک میرا نافرمان بندہ ہے، تو دونوں کو ایک بات سنا، تیرے جو پیچھے ابھی آ کر لگا ہے فاسق و فاجر، اس کو یہ کہہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، تو نئی زندگی شروع کر۔ اور یہ تیرا ساتھی ہے حوالی، اس کو بھی کہے اللہ نے تیرے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیا ہے، تو بھی اب نئے سرے سے زندگی شروع کر۔ ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کو چھوٹا کرنے والے، حقیر نگاہ سے دیکھنے والے، دوسروں کا جی غیبت کرنے والے، حسد کی آگ میں چلنے والے؟ نہیں میرے بھائی، حسد کیا ہے، بول چال بند کیا ہے، جی کینہ رکھا ہے، بغض پالا ہے، 3 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر 3 دن کے اندر اسی حالت میں موت آ گئی، ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اس کی تہجد کام نہیں دے گی، اس کا ذکر و اذکار، اس کا نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، اشراق اوابین چارج پڑھنا کام نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، بڑے طاقتور انسان، بڑے نیک، بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کے بارے میں مجلس لگی ہوئی ہے، اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے کہا اس دروازے سے، اس دروازے سے، بہرحال اللہ کے نبی نے اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا اس دروازے سے جنت سے آئے گا، پھر وہی آئے۔ پھر تیسرے دن بھی آئے۔ اب یہ ان کو فکر لاحق ہو گئی، میں بہت نیک اعمال کرتا ہوں، ان کے عبادت کا حال معلوم ہے، عید بقرہ عید چھوڑ کے پورے سال روزے رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، پورے سال روزے، اور پوری رات تہجد، پوری رات نوافل میں گزارتے، کھڑے ہو کر گزارتے۔ جب ان کی شادی ہوئی رات 2 رکعت نفل کے لیے کھڑے ہیں، صبح کرتی 2 رکعت نفل کی نماز ختم کرتے کرتے جب باپ نے پوچھا بیٹا کچھ معاملہ ہوا ہے، کیسا پایا اپنے بیٹے کو؟ وہ دلہن کہنے لگی حضرت جی آپ کا بیٹا بڑا اللہ والا ہے، بڑا نیک ہے، ساری رات 2 رکعت تہجد میں گزار دی، نفل میں گزار دی۔
باپ نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ اس کو سمجھائیے، نہیں نویلی دن کا اس نے دل توڑا ہے، پہلی رات اب تو عبادت میں کمی کر دے رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی عبادت میں کمی کر دو، تمہیں روزے کم کر دینے ہیں، 3 دن میں ایک قرآن پڑھنا ہے، 24 گھنٹے میں ایک قرآن پڑھتے تھے حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی 3 دن میں ایک قرآن کرنا ہے تمہیں، اور پیر جمعرات کا روزہ رکھنا ہے، اور کہا اللہ کے نبی مجھے بہت طاقت ہے، میں رکھ سکتا ہوں، اللہ کے نبی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ کے نبی مجھے نیک اعمال کرنے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں تک اجازت دی، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، صوم داؤدی اختیار کرو، 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ اب اتنا بڑا نیک عمل کرنے والا وہ مجلس میں بیٹھ کر سن رہا ہے 3 دن انہی کے بارے میں، یہ جنتی ہے، اور میرے بارے میں نہیں کہا، شاید میرے سے زیادہ ان کی عبادت ہوگی، مجھ سے زیادہ روزے رکھتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ تہجد پڑھتے ہوں گے، روتے دھوتے ہوں گے کہ ان کے رونے دھونے سے زمین تر ہو جاتی ہوگی۔ یہ سوچ کر سیدھا مجلس سے اٹھے اور جا کر جب وہ صحابی جا رہے تھے اور کہنے لگے بابا جی میرے باپ سے کچھ میرا معاملہ پیش آ گیا ہے، میں آپ کے پاس تھوڑے دن رہنے کے لیے اجازت مانگتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش ہے۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اجازت ہے، آؤ رہ لو۔ سارا دن عبادت میں مصروف رہتے، جب عشاء کی نماز ہو جاتی تو یہ عشاء کی نماز کے بعد نوافل میں نہیں جاتے، آگے وہ بزرگ آنے سے پہلے کمبل اوڑھ کے سو جاتے، اور جو کمبل کا جو سارا ہوتا ہے اس کے اندر چپل بنا کر ایسا آرام سے لیٹ کر بیٹھتے، سوئے۔ دیکھیں یہ بابا کیا کرتا ہے، ساری رات نیک اعمال کرتا ہوگا، روتا ہوگا، چیختا ہوگا، چلاتا ہوگا، رب رب کی صدائیں لگاتا ہوگا، چمڑی بنا کر آرام سے لیٹ کر دیکھتے رہے کیا کرتا ہے۔ وہ بابا جی سیدھا آئے، آنے کے بعد انہوں نے اپنا کرتا نکالا، رکھا، وضو کیا، آئے، کچھ قل وغیرہ پڑھی، کچھ پڑھا، پھر اس کے بعد بسمک اللہم بسمک ہوتا اور سوئے۔ وہ حضرت کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ اب اٹھیں گے، یہ تب اٹھیں گے، یہ اب اٹھیں گے، یہ تب اٹھیں گے، یہ اب اٹھیں گے، یہ تب اٹھیں گے۔ فجر کی نماز ہو گئی، تہجد بھی نہیں پڑھی، حضرت بلال نے اذان دی تو تب بابا جی اٹھے ہیں۔ تو دوسرے دن کی کبھی حساب نہیں ہے، نبی نے کہا یہ جنتی ہے، ساری رات یہ سو کر خرماٹے لے کر سویا، صبح فجر پڑھی ہے اس نے۔ اب دوسرا دن بھی گزر گیا، اب جب رات آئی پہلے کھا پی کے آگے سو گئے، اور اسی طرح کمبل کو کر لیا تھوڑا سا اس کے اندر سوراخ لے جاوے، دیکھیں آج کچھ عمل کرے گا۔ وہ اللہ والے آئے، وہ صحابی آئے، انہوں نے کرتا ٹانگا، وہی جو عمل کیا، پھر اللہ نبی سے کا بدو واحد سو۔ اب اٹھیں گے، تب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، تب اٹھیں گے، ساری رات گزر گئی، پھر بلال کی اذان پر اٹھے، 2-3 دن کا معاملہ ہو گیا۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے بابا جی نہ میرے باپ سے لڑائی ہوئی ہے، نہ باپ میرے سے ناراض ہوا ہے، لیکن میں نے نبی سے سنا تھا کہ تو جنتی ہے، تیرے بارے میں جنت کی بشارت دی تھی، تو میں سمجھا تیرا عمل کیسا ہے، میں بھی دیکھوں تو کیا عمل کرتا ہے۔ بابے نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، تو نے جو دیکھا وہی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، مایوس چہرے کے ساتھ، اترے ہوئے چہرے کے ساتھ جب جا رہے تھے، دروازے پر پہنچے تو وہ بابا پیچھے سے بلا او نوجوان رک جا، آ جاؤ ادھر تھوڑی دیر، جو آپ نے عمل دیکھے وہی ہے، لیکن ایک بات میں کرتا ہوں، ایک بات یہ کہ جب میں سونے پر آتا ہوں، جب سونے کے لیے آتا ہوں، اس وقت میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، میرے دل میں کسی ایک بندے کی بھی اتنا بھی کینہ اور حسد جلن نہیں ہے، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کود کر کہنے لگے ہاذا ہوا، یہی تو اصل چیز ہے جو ہم جیسوں کو نہیں ہو پاتا۔ ارے جنت کی بشارت اللہ پاک نے دی ہے، جو حسد کی آگ میں جلتا ہو وہ دنیا میں بھی جلے گا، آخرت میں بھی جلے گا۔ اللہ نے 4 پیسے دوسرے کو دیے، تجھے نہیں دیے تو تو جلتا کیوں ہے؟ اللہ نے 4 عزت دی، اس کو وجاہت دی، اللہ پاک نے نوازا، تجھے نہیں ملا تو کیوں جلتا ہے؟ خام خواہ اپنے اعمال کیوں ضائع کرتا ہے؟
جو بندہ حسد کی آگ میں زندگی گزارتا ہے وہ یہاں پر آ کر تہجد بھی پڑھے گا، اندر کینہ رکھے گا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کی بخشش شب برأت میں تو کیا شب قدر میں بھی نہیں کریں گے۔ تو بھائی بات تو اور لمبی ہو گئی ہے، بہرحال شب برأت جو آتی ہے وہ اللہ کو منانے کے لیے آتی ہے، کیونکہ سال بھر کا ہمارا جو بائی ڈاٹا ہے وہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کاپیاں کر دی جاتی ہیں، کون مرے کون زندہ ہو، کس کی روزی، کون کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پے گا، سب کچھ لکھا جاتا ہے، حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرا نام اعمال لکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وارد ہوئی حدیث وہ کل کا روزہ ہے، یعنی آج رات شب برأت ہے، شب برأت کر کے سحری کر کے دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جو نہیں رکھے گا اللہ اسے پوچھیں گے نہیں تو کیوں نہیں رکھا، رکھ لے تو ماشاءاللہ آپ کا جو نیک اعمال لکھا جا رہا ہے، آپ کا جو کارگزاری تبدیل لکھی جا رہی ہے وہ روزے کی حالت میں لکھی جا رہی ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 وقت نام اعمال امت کے پیش کیے جاتے ہیں، 3 وقت، ایک پیر اور جمعرات کے دن، بتا ایک پیر اور جمعرات کے دن، اور دوسرا صبح شام کے جو فرشتے چینج ہوتے ہیں اس وقت صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور تیسرا شب برأت میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ اب اگر جی یہاں پر ہم نیک اعمال کریں گے، دعائیں کریں گے، ذکر میں، استغفار میں جی پوری رات گزاریں گے تو ہمارا عمل نبی کے دربار میں پیش ہوگا تو کائنات کے سردار جی میرے اور آپ کے آقا کتنے خوش ہوں گے۔ اگر وہی ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیئیں گے، چسکی، اس کی غیبت اس کی غیبت، یہ اچھا یہ برا، یہ کھارا یہ کھٹا، یہ پھیکا، یہ ایسا یہ ویسا، تو کیسا، یہ ساری کا یہ کریں گے، پوری رات مشغلے میں غیبتوں میں گزاریں گے، نبی کے سامنے وہ غیبتیں بھی پیش ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھائی جتنا ہو سکے نوافل کی کثرت کریں، اجتماعی نہیں انفرادی، صلاۃ التسبیح انفرادی، تہجد انفرادی، اور اسی طرح ذکر اذکار جو بھی ہے وہ اس اجتماعی نہیں ہے، اجتماعی کریں گے بدعت ہو جائے گا، انفرادی کریں، روئیں منائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ دونوں جہاں میں اللہ پاک کامیاب کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہا سنا قبول فرمائے۔ اور اسی طرح کئی سبھی حضرات کے لیے چائے کا نظر کیا گیا ہے، باہر جانے کی فضا نہ بنائیں، چائے بھی ماشاءاللہ تھوڑی نیند اور زیادہ ہو جائے گی، آرام سے عبادت کریں۔